بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ تعالیٰ کو عظیم رتبہ کیسے ملا۔ حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہیں اور مسلمان ہیں، اور وہ چاہتے بھی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی زیارت کریں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت وہ سعادت اور خوش نصیبی ہے کہ شاید اس روئے زمین پر اس سے بڑی سعادت اور خوش نصیبی کوئی اور نہیں ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جائیں تو پھر آپ کے جانے کے بعد یہ شرف حاصل نہیں ہو سکتا، لیکن حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، لیکن میری والدہ بیمار ہیں اور ان کو میری خدمت کی ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حاضر ہونے سے منع فرما دیا اور یہ فرما دیا کہ تم یہاں میری زیارت اور ملاقات کے لیے مت آؤ، بلکہ والدہ کی خدمت کرو۔ بھلا بتلائیے، کیسا بھی صاحب ایمان ہو اور اس کے دل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا کتنا شوق ہوگا، اور جب آپ اس دنیا میں موجود تھے اس وقت آپ سے ملاقات اور آپ کی زیارت کے شوق کا کیا عالم ہوگا، جبکہ آج یہ حالت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی آپ کے روضے اقدس کی زیارت کے لیے کتنے بے تاب اور بے چین رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ حاضری ہو جائے اور روضہ اقدس کی زیارت ہو جائے، لیکن آپ کی زیارت کے شوق اس کی بے چینی اور بے تابی کو ماں کی خدمت پر قربان کر دیا۔ آپ نے حکم فرما دیا کہ ماں کی خدمت کرو اور میری زیارت اور ملاقات کی سعادت کو چھوڑ دو۔ چنانچہ حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ نے آپ کے حکم پر اس سعادت کو چھوڑ دیا، جس کے نتیجے میں صحابیت کا مقام چھوٹ گیا، اس لیے کہ صحابیت کا درجہ آپ کی ملاقات اور زیارت پر موقوف ہے، اور صحابی وہ مقام ہے، کوئی شخص ولایت اور بزرگی کے چاہے کتنے بڑے مقام پر پہنچ جائے مگر وہ کسی صحابی کی گرد تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگر ہم جیسا کوئی نہ جاننے والا ہوتا تو یہ کہتا کہ یہ صحابیت کی دولت بعد میں ملنے والی نہیں۔ اگر ماں بیمار ہے تو کیا ہوا، کسی نہ کسی ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلنا ہوتا ہی ہے، اس لیے اس ضرورت کے تحت گھر سے چلے جاؤ اور جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے واپس آ جاؤ۔ مگر وہاں تو اپنا شوق پورا کرنا پیش نظر نہیں تھا، اپنی ذاتی خواہش پوری نہیں کرنی تھی، بلکہ وہاں تو صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا شوق تھا، اس لیے آپ کی زیارت کو چھوڑ دیا اور گھر میں ماں کی خدمت میں لگے رہے، حتیٰ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ تعالی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر سکے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس خدمت کا کیا انعام دیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَكْثَرُ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، بنی تمیم کے اکثر افراد میری امت کے ایک شخص کی شفاعت کی بدولت ضرور جنت میں داخل ہوں گے۔ اس سے مراد حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ تعالی ہے۔ حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ کو کتنا بڑا شرف اور کتنی بڑی سعادت حاصل ہوئی کہ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں ان کو یہ مقام ملا کہ قبیلہ بنو تمیم کے کئی لوگوں کے بارے میں ان کی سفارش قبول کی جائے گی۔ غور کیجئے، والدہ کی خدمت کا انعام صرف دنیا ہی میں نہیں ملا بلکہ آخرت میں بھی اتنا بڑا اعزاز و سعادت ملی کہ قبیلہ بنو تمیم کے بارے میں ان کی سفارش قبول کی جائے گی۔
حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ کو یہ فضیلت بھی حاصل ہوئی کہ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں جن کا دوسرا نمبر ہے، ان کو یہ حکم فرمایا اگر تمہاری ملاقات اویس سے ہو تو اس سے اپنے لیے دعائے مغفرت کروانا۔ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنی والدہ کی خدمت کرنے کا حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ کو کتنا بڑا رتبہ ملا، جو ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں ملا۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب کوئی قافلہ آتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھتے کہ تم میں کوئی اویس بن عامر ہے؟ بس ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اویس بن عامر کے پاس پہنچ گئے اور کہا کہ تم اویس بن عامر ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا آپ کو برص کی بیماری تھی جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شفا دی؟ تو اویس کرنی رحمہ اللہ نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے پھر سوال کیا کیا آپ کی والدہ بھی ہیں؟ اویس کرنی رحمہ اللہ نے جواب دیا جی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے تمہارے پاس اویس بن عامر آئے گا یمن کے قافلے کے ساتھ، اس کا تعلق پہلے مراد سے ہوگا پھر کرن سے، اس کو برص کی بیماری ہوگی اور 1 درہم جگہ کے علاوہ باقی جسم کو بیماری سے شفا مل گئی ہوگی۔ وہ اپنی والدہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہوگا۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم کھائے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو ضرور پورا کر دیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کسی بات کی قسم کھائے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا کر دیں اور اس کو ناکام نہ ہونے دیں۔ اگر تمہیں موقع ملے تو اس سے اپنی بخشش کی دعا ضرور کروانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بس اب تم میرے لیے اور ان کے لیے استغفار کرو۔ جب حضرت اویس نے یہ سنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نسبت عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہاں کا ارادہ ہے؟ اویس کرنی رحمہ اللہ نے کہا کوفے کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کے گورنر کی طرف آپ کے لیے رکا لکھ دوں؟ اویس کرنی رحمہ اللہ نے کہا یہ بات مجھے زیادہ پسند ہے کہ میں عام اور کمزور لوگوں میں سے رہوں۔ دیکھیے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے حق میں دعا کرواؤ۔ یہ چیز ان کو کس طرح حاصل ہوئی؟ یہ چیز ان کو والدہ کی خدمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بدولت حاصل ہوئی۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جس کام کا حکم دیا ہے اب میں اس پر عمل کروں چاہے کچھ ہو جائے۔ حاضرین کرام، ہمیں بھی اپنی والدہ کی خدمت میں خوب کوشش کرنی چاہیے اور ان کی نافرمانی سے بچنا چاہیے اور ان کی اخلاص کے ساتھ خدمت کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عملی زندگی نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔